عزیز میمن صاحب ہمارے بڑے ہیں, مجھے انہوں نے بتایا تھا, بولا تھا, بہت پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ بھئی یہاں آنا ہے. میں کل آیا تھا, مجھے کل ہی چلے جانا تھا, لیکن صرف آپ کے سر اس پروگرام کی وجہ سے آئی اسٹیٹ کراچی بیک, اور مجھے بہت خوشی ہے یہاں پر میں آیا ہوں. اور یہ پولیو کی جو آپ بات کر رہے ہیں, عجیب ملک ہے, ہم کسی کے بچے کی جان بچانے جا رہے ہیں قطرے لے کر, اور آگے سے گولی چل رہی ہے آپ کے اوپر, تو کہیں تو کچھ غلط ہوا ہوگا. واٹ ہیز گون رانگ وے. افریقہ میں بھی نہیں ہوا ہوگا نا یہ والا کام. عجیب ملک ہے نا, ہمارے ایکسس کی پرابلم ہے. 6 کیسز آئے ہیں, 13-14 میں سے 6 کیسز جو ہے وہ بنو سے آئے ہیں, جہاں پر 3 سال سے ہمارے لوگ جا نہیں سکے کیونکہ ایکسس پرابلم ہے. عجیب بات ہے, ایک جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حص دی ہے کہ آپ بلی کے بچے کو چھو کر دکھا دیں, وہ آپ کو نوچے گی. تو یہ کیسا انسان ہے, یہ کون سی ماں ہے, کون سا باپ ہے جس کو پتا ہے کہ اس کے بچے کو یہ وبا چاروں طرف اس کے موجود ہے. پورے پاکستان سے پولیو کے جو ہے وہ سیمپلز پازیٹیو آ رہے ہیں, دیٹ مینس کہ یہ وبا موجود ہے, یہ وائرس, یہ دشمن موجود ہے. پورے پاکستان سے پولیو کے سیمپلز پازیٹیو آ رہے ہیں, اور اس کو یہ پتا ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, کینسر کا علاج ہے. ایک دفعہ پولیو لگ جائے تو اس کا علاج ہی نہیں ہے دنیا بھر میں کہیں پہ. تو پھر جو ہے وہ اس ماں کو کیوں پریشانی نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے بچوں کو اس پولیو کے قطرے کو پلانے کے لیے ڈھونڈے ہمارے لوگوں کو, نہ کہ آئے تو دروازہ بند کر دے. somewhere something is wrong, کچھ تو ہوا ہے, کہیں تو مسئلہ ہے. اس فینومینا سے کیسے چلے گا سارا کام. پرسپشن یہ بات تھی کہ بھئی افغانستان والے نہیں پلاتے بچوں کو اور وہاں کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, تو آج تو قندھار کے علاوہ افغانستان میں ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو رہی ہے, ایکسٹینسو قسم کی کیمپین ہو رہی ہے. ابھی WHO والے اور گاوی والے اور ورلڈ والے وہ ابھی وہیں سے آ رہے ہیں. whatever I talk, I have the knowledge and entire briefing and entire content on it. Don't say things like just for the sake of thing. ہو رہی ہے. قندھار میں کیا کرتے ہیں, وہ ان کی لیڈرشپ رہ رہی ہے قندھار میں, تو ڈور ٹو ڈور نہیں جانے دیتے طالبان. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں, مسجد میں جمع کرتے ہیں بچوں کو اور وہاں پر ان کو ڈوز دے رہے ہیں. ادروائز ادر دین قندھار ان انٹائر افغانستان ہم سے زیادہ ایکسٹینسو قسم کی پولیو ڈرائیو ہو رہی ہے. اور میرا تو نائٹ میئر ہے یہ, مجھے سارے انسانوں سے ایک جیسی محبت ہے, افغانستان کے لوگوں سے بھی محبت ہے, لیکن مجھے پاکستان کے لوگوں سے محبت. میرا تو نائٹ میئر یہ کہ کل کو اس 2 ملک میں پاکستان کہیں اکیلا نہ رہ جائے, پتہ چلا افغانستان بھی فارغ ہو گیا پولیو سے, اور اللہ کرے ہو جائے. لیکن بھائی ہماری تو یہ دعا ہے, یہ کوشش ہے کہ ہم بھی ساتھ ساتھ پولیو سے فارغ ہوں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لیک آف ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر, سرکار کے اوپر. اونرشپ نہیں ہے, لوگ گورنمنٹ کی چیزوں کو اون نہیں کرتے. کیوں؟ اگلا سوال ہے کہ کیوں اون نہیں کرتے. کیونکہ گورنمنٹ نے, سرکار نے, اور میں ایک سرکار کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے نظام نے لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن نہیں لی ہے. when you don't get the sense of participation, you don't get the ownership then. مثال کے طور پر میں اکثر اپنی نظامت کے زمانے میں اپنے لوگوں سے سوال کرتا تھا کہ بھائی یہ جو ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ لوگ اپنا کچرا اپنی گیلری سے ہاتھ نکالتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں, جب ہم سالڈ ویسٹ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پرابلم ہے. آپ اپنے گھر سے جھاڑو دے کر تھیلی باہر پھینک دی. میں پوچھتا تھا لوگوں سے, یار آج تک کسی ماں نے, کسی گھر والوں نے اپنے ڈرائنگ روم سے کچرے کو جمع کر کے اپنے بیڈ روم میں کیوں نہیں پھینک دیا؟ بھائی اپنے ایک کمرے سے جمع کریں, دوسرے کمرے میں پھینک دیں. یہ بھی کریں کام, یہ تو نہیں کرتے. بلکہ اپنے گھر میں تو یہ کر رہے ہیں کہ اگر چھوٹا 5 سال کا بچہ پینسل سے کہیں نشان لگا دے کسی دیوار پر, تو اس کو رکھ کے تھپڑ مارتی ہے ماں کہ گھر کی دیوار پہ جو ہے نشان لگا دی. کیوں؟ گھر اس کا اپنا ہے, اونرشپ ہے اس کی. سب کانشیس میں اس کی اونرشپ ڈکلیئرڈ ہے, اس کا بیڈ روم اس کا اپنا ہے, تو اس کا ڈرائنگ روم اس کا اپنا ہے, گھر کی دیوار اپنی ہے. اور وہ سب کچھ کلیکٹ کر کے سارا کچرا گیٹ کے باہر سے, جو کہ جہاں پہ اسی کو نکل کے جانا ہے, وہ اس لیے پھینک رہے ہیں کہ وہ گیٹ کے باہر کی جگہ اس کی اپنی نہیں ہے, اس کی اونرشپ نہیں, وہ سرکار کی ہے, وہ حکومت کی ہے. جبکہ وہ بھی جگہ اس کی اپنی ہے. کیوں؟ بھلے وہاں پہ باہر پہ سونے کی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں, سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہوں, بٹ دیر از نو اونرشپ. کیوں؟ کیونکہ جب وہ سونے کی اینٹیں جو لگوا رہا ہوگا یا لگا رہا ہوگا, اس نے اس گھر والوں سے, اس گلی والوں سے اس کی سینس آف پارٹیسپیشن نہیں لی, اس ڈیسیژن میں انوالو نہیں کیا, تو دیر از نو اونرشپ. یہ ایک کامن فینومینا ہے نا ہمارے یہاں کا, یہ کامن ایشو ہے نا ہمارے یہاں کا. تو when it comes to health, آج پاکستان میں کسی کو ہیلتھ کوئی پرابلم ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا نمبر نہیں ہے کہ وہ فون کر کے کم سے کم گالیاں ہی بک سکے, حکومت کو فرسٹریشن اپنی آؤٹ کرے, برا بھلا کہہ سکے, اپنی کمپلین چلے بعد میں بتائے, اپنی پرابلم بعد میں بتائے. کوئی ہے پاکستان میں کسی کو ہیلتھ پرابلم ہے؟ تو ہم نے وی کنسیوڈ ا پروجیکٹ انشاءاللہ تعالی. ہم نے ایک کراچی کے لیے 1339 ایک کمپلین مینجمنٹ سسٹم بنایا تھا, صرف کراچی کے مسائل کے حوالے سے. ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ تعالی ڈیولپ ہیلتھ کمپلین مینجمنٹ سسٹم انشاءاللہ تعالی. 4 ڈیجٹ کا نمبر دیں گے پاکستانیوں کو, جو
جس کو بھی جہاں جس بھی طرح کی پرابلم ہے وہ فون اٹھائے اور اپنی پرابلم بتائے, ہمیں برا بھلا کہنا چاہتا ہے بتائے. ہم اپنے پاس بھی اگر وہ آگے سے گالی بکے گا تو میرے پاس جو لڑکے ہوں گے وہ گالیاں نہیں بک رہے ہوں گے, ان کو گالی برداشت کر کے صبر سے سننے والے لوگ ٹرین بٹھائیں گے وہاں پر, ایجنٹس بٹھائیں گے, کال سینٹر ایجنٹس بٹھائیں گے, اور جب وہ کال اپنی کمپلین رکھ دے گا تو وہ کال جو ہے وہ اس کی کمپلین اس صوبے کے چیف سیکرٹری کو, اس صوبے کے ہیلتھ منسٹر کو, اس صوبے کے ہیلتھ سیکرٹری کو پہنچے گی انشاءاللہ. اینڈ وی ایٹ دی فیڈرل لیول وی ول بی نوئنگ واٹ ایگزیکٹلی ہیپننگ ان پاکستان while sitting in our offices. پورا ایک ڈیش بورڈ کہ بھائی اس وقت ملک میں, بھائی آج تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی کیا مسائل ہے ملک پہ ہیلتھ کے, میں کہوں گا نو نیوز از اے گڈ نیوز. میرے پاس کوئی نیوز ہی نہیں ہے, مجھ تک کسی نے اپروچ ہی نہیں کی ہے, کسی نے اپنا کوئی مسئلہ بتایا ہی نہیں ہے, بتائے گا کیسے, ہم نے اس کو کوئی موقع ہی نہیں دیا بتانے کا. تو نو نیوز از اے گڈ نیوز. تو دیر از نو ڈیٹا, ریئل ٹائم ڈیٹا ان پاکستان جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ریئل ٹائم ڈیٹا جب آپ لوگوں کی سن لیں گے, کوئی آپ کو بولے گا اپنے مسائل اور آپ نے اس میں سے 10 میں سے ایک مسئلہ بھی حل کر دیا, تو کیا آپ اس کو ہی نہیں کہہ سکیں گے, پوچھ سکیں گے کہ یار تمہارے بچوں نے پولیو کے قطرے پیے نہیں پیے ہیں؟ کبھی وہ ایجنٹ یہ پوچھ سکتا ہے نا, پھر اس سے جب اس سے کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گئے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں تمہارے بچوں نے پولیو کے قطرے پیے نہیں پیے, اچھا یار میم بھائی. تو وہ جو ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے سارا, وہ اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ابھی ایمرو ریجن کی ہیڈ بتا رہی تھی, وار ابھی جو غزہ کی وار چل رہی ہے, غزہ میں جہاں پر کس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے, جہاں پر جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب انسانوں کو شہید کر دیا گیا, 60,000 کے قریب بچوں کو شہید کر دیا گیا. وہاں پر جب چند دنوں کے لیے سیز فائر ہوا تو وہ ٹوٹے ہوئے غزہ میں شہید لاکھوں لوگ, وہاں پر مائیں جو ہے وہ وسل بچا کر جو ہے وہ پولیو کے ڈیز وہ آنے والے لوگوں کو وسل بچا کے میرے بچے نے پولیو کا قطرہ نہیں پیا. اور یہ ریئل ٹائم, میں نے ان کو کہا مجھے فوٹیجز چاہیے اس کی, میں کچھ نہیں بولوں گا, صرف پاکستانیوں کو دکھاؤں گا. یہ تو خواتین حضرات I'm sorry, یہ جو ہے وہ بات لمبی ہو گئی. ہمیں اس جیسے ماحول میں آپ جیسے لوگوں کی, اتنے بڑے بڑے لوگ اپنا ٹائم چھوڑ کر, اپنی قیمت لگا کر, پیسے لگا کر, اپنے پیسے خرچ کر کے دور دور سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں, عزیز میمن صاحب جیسے لوگ اور سارے ڈسٹنگوش جتنے لوگ ہیں سارے, آپ سب لوگ ایک ایک فرد, اس کا کوئی آؤٹ کم ہونا چاہیے نا, فائدہ ہونا چاہیے. آپ کے اس دن لگانے کا, پیسے لگانے کا, ایفرٹ لگانے کو فائدہ ہونا چاہیے نا, نہ کہ ہم جو ہے وہ ایونٹس کرتے رہیں, چلتے رہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اسی طرح سے جو ہے وہ. تو مجھے تو بہت شرم آتی ہے کہ پاکستان میں جب ایز این ہیلتھ منسٹر کے میں جاتا ہوں تو ہماری شناخت جو ہے پولیو زدہ پاکستان سے, کہ بھئی وہ ملک ہے جو آپ کو پولیو رہ گیا, اس طرح پہچانتے ہیں ہمیں کہ یہ 2 ملک ہیں, افغانستان اور یہ وہ منسٹر ہے جس کے ملک میں پولیو رہ گیا, پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا. عجیب بات ہے. تو لیٹس کنفرنٹ دس ہول سینیریو ایز اے چیلنج ان اے پازیٹیو مینر اینڈ لیٹس ناٹ بی اپولوجیٹک ان آور بیہیویئر فرام whom we are reaching out actually. کہ ہم منتیں کریں اپنے بچوں سے کہ بھائی اس سے کنفرنٹ کریں کہ یار بھائی کیوں نہیں پلاؤ گے تم یار پولیو کے قطرے, لاجک بیان کرو بھائی, لاجک بیان کرو, کیوں نہیں پلاؤ گے پولیو قطرے. ہم ایجنٹ ہیں, یہ پولیو قطرے اس سے بیماری ہوتی ہے, اپاہج ہو جاتے ہیں لوگ, اوائڈ نہیں کرنا چاہتا. اچھا تو پھر جو دنیا جو فارغ ہو گئی ہے وہ سارے آدھی دنیا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو چکی ہوتی, پورا چائنا, پورا افریقہ, پورا امریکہ, پورا یورپ یہی دوا پلا کر فارغ ہوئے ہیں, وہ بھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی پوری ان کی نسلیں. اچھا بھائی ہمیں کوئی تو دیٹ مینس کہ ہم اتنے برے ہیں نہیں کہ لک ایٹ دین واٹ وی آر ڈوئنگ, آپ سب لوگ اور ہم سب لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ ہم کتنے کرمنل ہیں خدا نخواستہ, کتنے ظالم ہیں کہ ہم کوئی بیرونی سازش کا حصہ بن کر پیسے لے کے پتہ نہیں کیا لے کر ہم اپنی قوم کے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں جس سے ان کے بچے جو وہی کہہ رہے ہیں. تو دیر کوسچننگ آن مائی انٹائر انٹیگریٹی بھائی کہ میں کتنا برا انسان ہوں, یا آپ کتنے برے لوگ ہیں کہ آپ ان کے بچوں کو اچھا پھر آپ جو یہ یہودی سازش ہے تو ہم یہودی بن گئے, یہودی ایجنٹ بن گئے, اس کا مطلب ہے. تو بھائی کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایمان کو, ہماری انٹیگریٹی کیوں چیلنج کریں گے بھائی, غلط کام کر رہے ہیں کوئی, تو بالکل اپولوجیٹک مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, کنفرنٹ کرنا چاہیے. پھر بولو بھائی تم ظالم ہو, تم اس دنیا میں بھی حساب دو گے اپنے بچے کے پاج ہونے کا, کیونکہ وائرس تو موجود ہے بھائی. آج جس طرح سے وائرس موجود ہے تو کم سے کم 20 سے 25 ہزار کیسز آنے چاہیے سالانہ. تو یہ 15 کیوں آئے؟ صرف کیونکہ اس 20 ہزار جن کو اور لگنا تھا انہوں نے پولیو کے قطرے پی رکھے ہیں, انہوں نے یہ دوا پی رکھی ہے, ورنہ 20 سے 25 ہزار کیسز آنے چاہیے تھے. اس لیے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں سیمپل پازیٹیو آ رہا ہے, تو دشمن تو موجود ہے, اٹیک اس لیے نہیں کر پا رہا کہ ان بچوں نے پی رکھے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین لیٹس کنکلوڈ اٹ, لیٹس گیٹ ریڈ آف دس ہول تھنگ. کہتے ہیں کہ کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کے اوپر آپ بہت زیادہ سوچ بچار کر کے پلان کر کے پھر ایک دم سے نکلیں. تو میں یہ تھوڑی سی ساری گزارشات کی وجہ یہ کہ ہم اسی پرانے طریقے سے جو ہے وہ اسی پرانے مائنڈ سیٹ سے بس اس کو, ان کیمپینز کو اسی طرح سالہ سال نہ چلاتے چلے جائیں. تھوڑا سا آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, آپ کو طریقہ کار پتہ ہے, ان لائنوں کے اوپر اپنے آپ کو تھوڑا سا ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, ری تھنکنگ کی ضرورت ہے, اور ری برانڈ کرنے کی ضرورت ہے, ری پیکیجنگ کی ضرورت ہے. اور اس نئے پیکیج کے ساتھ بالکل اس میں بہت بولڈلی اور بہت ایگریسولی ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہم کسی بچے کی, کسی انسان کی جان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں, اس کو اپاہج ہونے سے بچانے کی بات کر رہے ہیں. وی شوڈ آل بی تھنکنگ کہ نہ کہ ہم کسی کی غلط خیالات کو لے کر ہم پہلے
اپولوجیٹک ہوئے کہ ہم نے پتہ نہیں کہ ہم سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ساری باتیں سن کر کے اپنے آپ پہ انسان کو ایک لمحے کے لیے شک ہونے لگتا ہے کہ یار ہم کتنے برے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کیا سوچ رہا ہے ہمارے بارے میں. یہ پوری کیمپین ہم دن اور رات اس لیے لگا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے ہم اس کے بچے کو جو ہے وہ بیمار کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو معذور کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے پیسے لے رکھے ہیں دنیا سے. عجیب بات ہے. تو آپ حضرات کا کوئی کام نہیں ہے, لیکن آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں انسانیت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے بچوں کو بچانے کے لیے. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے دعا گو اور آپ کا فیسیلیٹیٹر ہوں انشاءاللہ.